الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، LCW کے ویب ٹی وی کے ایک نئے پروگرام سیرت رنگ کے ساتھ میں ہوں محمد عمر، اور اس پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گوشوں کو سامعین اور ناظرین کے لیے لے کر آئیں گے جو عام طور پر درسی کتب اور بہت سارے بیانات میں ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو نہیں ملتے۔ اور ان نشستوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب۔ ان کا تعارف میں کرواتا چلوں تو پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب کا ایک طویل علمی سفر ہے، اور اس حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان، یونیورسٹی آف دی پنجاب، یہاں پہ بطور استاد اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور خاص الخاص یونیورسٹی آف سرگودا میں آپ نے بطور وائس چانسلر 2007 سے 2015 اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اور صرف یہی حوالے ان کے کریڈٹ میں نہیں ہیں، اگر میں بات کروں ان کے بین الاقوامی سفر کی تو القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ اور یونیورسٹی آف گلاسگو برطانیہ سے آپ نے PhD کی ڈگری حاصل کی، اور آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ بطور فل برائٹ فیلو کیا یونیورسٹی آف ایریزونا سے، اور عربی، اردو اور انگریزی ان تینوں زبانوں میں آپ کی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ LCW ویب ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے تعارف میں بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے علمی محاذ پر، اور عملی محاذ کو ترغیب دینے کے حوالے سے آپ کی بہت سی کاوشیں ہیں، اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سیرت کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن بالعموم کچھ ایسے گوشے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے گوشے ہیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی یہ آیت ہم سارے جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی تاریخ کی جانب کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں مسند امام احمد ابن حنبل سے میں نقل کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ ناظرین گرامی، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ 4 ہی کتابیں ہیں زمانی ترتیب سے، پہلے توریت، پھر زبور، پھر انجیل، پھر قرآن کریم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ 315 کا عدد پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ دراصل ریویلڈ نالج کے بارے میں، یا وہ ہدایات جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے عام انسانوں تک ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہا، وہ کبھی ہمارا موضوع نہیں بنے۔ میں اس کی جانب بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں۔ بہت پرانے مذاہب میں ایک مذہب زوراسٹرزم ہے، زرتشتوں کا مذہب ہے۔ یہ آتش پرست تھے، بنیادی طور پر ایران میں تھے، یہ آتش پرست تھے۔ وہ جو زوراسٹر تھا اس کے بارے میں ماہرین کی رائے مختلف ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں 1100 قبل مسیح میں تھے، کئی لوگ کہتے ہیں وہ 6000 قبل مسیح میں تھے۔ اچھا، ان کی کتاب کا نام اوستا ہے۔ اوستا اب دنیا میں نہیں ہے، اس کے 9 حصے ضائع ہو گئے، صرف ایک حصہ محفوظ ہے، یعنی کتاب کا 1/10 حصہ محفوظ ہے۔ میرے سامنے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے۔ یہ زوراسٹر اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالورز کے سامنے ایک مرتبہ کہتا ہے، لوگو دیکھو میں نے دین مکمل نہیں کیا، اور میرے بعد قرب قیامت میں ایک نبی آئے گا جو دین کو مکمل کرے گا۔
میں نے جس طرح عرض کیا کہ میرے سامنے اس کا انگریزی ورژن ہے، پھر وہ کہتا ہے، اور انگریزی ورژن یوں ہی ہے اس اوستا کا کہ اینڈ ہز نیم ول بی مرسی فار دا یونیورس، اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نام دیے قرآن کریم نے، ان میں سے ایک نام آپ کو جو دیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کم از کم 6500 سال پہلے ایک تحقیق کے مطابق دنیا کو یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ رحمت للعالمین قرب قیامت میں آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، زبور اور انجیل، زبور اور انجیل میں تو کھلا ہوا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ہاں، آج ان کتابوں میں سے کوئی بھی اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ یہ جو 315 کتابیں یا صحیفے آئے، اللہ کو منظور یہی تھا کہ صرف قرآن ہی محفوظ رہتا قیامت تک، باقی ساری کتابوں میں رد و بدل اور تحریف ہو گئی۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود اور نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ آپ کا رخ انور دیکھ کر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن ان 4 بڑی کتابوں کے علاوہ واگھا کے پار ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس، ہندو مت بھی بہت پرانا مذہب ہے، یہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے، میں صرف اس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں کے پاس 4 وید ہیں اور 18 پران ہیں۔ پران کے معنی این اولڈ اسکرپچر، مقدس اور پرانی تحریر۔ ان میں سے میرا اشارہ وشنو پران کی جانب ہے۔ میں وشنو پران کے مختلف جملوں کا میں وربیٹم لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہ وشنو پران کا زمانہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 400 سے 450 سال پہلے۔ اچھا، وشنو پران میں لکھا ہے، اور اینڈ آئی کوٹ، یہ کوٹ ان کوٹ میں لفظ بلفظ سنسکرت سے اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ وشنو پران میں لکھا ہے، قرب قیامت میں صحرا سے ایک شخص اٹھے گا، اس کی ماں کا نام امانت والی اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ اس کو اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا اور وہ ٹھیک شمال کی جانب ہجرت کرے گا۔ پھر وہ اپنے ہی گھر کو 10,000 سپاہیوں کے ساتھ فتح کرے گا اور اس کی رتھ کو اونٹ کھینچ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کو کالکی اوتار نے بھی لکھا، یہ پرکاش نے، پنڈت پرکاش نے، اور ہندو اس کی کوئی اور تعبیر کرتے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وشنو پران کے ان 5-6 جملوں کا میں سے ہر جملہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید سناتا ہے کہ آپ کی آمد سے کم و بیش 450-500 سال پہلے آپ کے آنے کی خوشخبری بر صغیر پاک و ہند میں بھی دے دی گئی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ یعنی امانت والی، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا غلام، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کو گھر سے نکلنے پہ ان کو مجبور کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا اور آپ ٹھیک شمال کی جانب آپ مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی، اور پھر اپنے ہی گھر کو یعنی مکہ مکرمہ کو آپ نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ 8 سال کے بعد، ہجرت کے 8 سال کے بعد آپ نے فتح کیا۔ اور پھر وشنو پران میں لکھا ہے کہ ان کی رتھ کو اونٹ کھینچ رہے ہوں گے۔ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے تھے، آپ اونٹ پر تشریف فرما تھے جب فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ میں آئے۔ ان پرانی کتابوں میں کہیں کہیں بہت سارے جملے ایسے ہیں جو تحریف سے بچ گئے ہیں۔ یہ وشنو پران کے ان جملوں میں سے 4-5 جملے
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ایک اور جگہ وشنو پران میں لکھا ہے، اس شخص کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ایک گھوڑا آئے گا جو اس کو آسمانوں کی سیر کرائے گا۔ گویا یہ آپ کے معراج کی جانب 450-500 سال پہلے اشارہ دے دیا گیا۔ عزیز بچوں، میں خاص طور پر اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، یہ جو ریویلڈ نالج ہے، ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے اس کے بارے میں کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ہاں، اگر ریویلڈ نالج کے بارے میں اللہ نے جو کتابیں بھیجی اگر ان کے ساتھ ہمارا تعارف ہو، تب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بھی صحیح طور پر اندازہ ہوگا، اور قرآن کریم کو بھی ہم صحیح طور پر ریٹ کر سکیں گے کہ یہ کیسی نعمت اور کیسی کتاب ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ آئندہ سیرت رنگ کے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ سیرت کے ایسے بہت سارے پہلو جو بالعموم سیرت کی کتابوں میں، جمعوں کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں کالج فار وومن لاہور یونیورسٹی کی انتظامیہ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سیرت رنگ کے اس پروگرام کو انہوں نے شروع کیا اور مجھے اپنے ان ذہین بچوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ ناظرین اور سامعین، آج آپ نے جانا کہ پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب نے کس خوبصورت انداز سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تاریخی پہلوؤں کو ہمارے سامنے پیش کیا اور دیگر مذاہب کی کتابوں کے وہ حوالے پیش کیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور یقیناً یہ علمی نشست آپ کی علمی پیاس کو بجھانے میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب کو دیجیے اجازت، اور آج کا پروگرام اتنا ہی۔ آنے والے پروگرامز میں مزید ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے، اور یقیناً یہ نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت مودت ہے اس کو بھی فروغ ملے گا۔